اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل الصلوات وعدد معلوماتک وبارک وسلم اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته محياه وتعالى وعلى وذكره ورعاه. برادران الكرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے مسلمان بنا کر پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر کشف انبیاء نکلا. مزید برائے کرم کہ اس نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، قرآن جیسی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرمایا اور اس متبرک ماہ مبارک میں ہم کو زندہ رکھا اور تراویح سے، روزے سے، افطار سے، سحر سے اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے. اب ہم آج جو ہے مختصر ہم جو تسبیح پڑھتے ہیں تو تسبیح کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تسبیح کیا ہے؟ کیونکہ یہ جو تراویح ہے، تراویح یعنی وقفہ دینے کا معنی نکلتا ہے اس کا. ہر 4 رکعت کے بعد صحابہ کرام وقفہ دیا کرتے تھے. وقفے میں کیا کرنا، ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے سوچنے لگا وقفہ خالی گئی ہو کچھ کر لینا. لیکن یہ اولیاء اللہ کی سنت ہے کہ یہ تسبیح ہم کو پڑھنا ہے. اور یہ تسبیح جو ہے، یہ تسبیح فرشتوں کی تسبیح ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے صفات بیان کیے گئے. اللہ کی صفات ہم بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، کیسا بادشاہ ہے، کیسا مالک ہے، کیسا وہ اس کی شان کیسی ہے. ہم تو بیان نہیں کر سکتے لیکن وہ الفاظ ہم دہرا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے شان میں جیسا ہے ویسے شان کی تسبیح کو ہمارے الفاظ سے، ہمارے ذریعے سے قبول کر لینا تو ہم کامیاب نہیں سمجھ رہے ہیں. تو تسبیح ہم پڑھتے ہیں سبحان ذی الملک والملکوت. سبحان ذی الملک والملکوت یعنی پاک ہے وہ ذات، پاک ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. پاک ہے بولے تو کیسے پاک ہے ہم نہیں سمجھتے اس کو. پاک ہے بولے تو ہم سمجھ رہے ہیں بالکل ناپاکی سے پاک ہے، گندگی سے پاک ہے. نہیں، اللہ پاک ہے. کس چیز سے پاک ہے؟ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر زوال سے پاک ہے. کوئی اللہ تعالیٰ کو عیب نہیں ہے، کوئی اس کو نقص نہیں ہے، کوئی زوال نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ العان کما کان ہے اور کہتا ہے بادشاہوں کا بادشاہ ہے. وہ بادشاہوں کو پیدا کرتا ہے، بادشاہوں کو بادشاہ بناتا ہے، فقیروں کو بادشاہ بناتا ہے، بادشاہوں کو فقیر بناتا ہے. یعنی تمام کائنات اس کی ملکیت ہے. ہماری ملکیت میں اگر کوئی چیز ہے تو ہماری مرضی سے، ہمارے اختیار سے ہم رد و بدل کر دیتے ہیں. ہم کو کوئی آدمی سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم اس کو ہٹاتے دوسرے کو اس کی جگہ پہ لگاتے. یعنی ہماری اپنی اقتدار میں، ہماری اپنی بادشاہت میں، ہماری اپنی ملکیت میں ہم یہ تبدیلی لاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی تمام کائنات کا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ ہے. بادشاہوں کو بدل سکتا ہے، بادشاہوں کو پیدا کرتا ہے. پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر زوال سے پاک ہے اور مالک الملک ہے. بادشاہوں کا بادشاہ ہے. سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت. تمام کی تمام عزت اس پاک ہستی کی خاطر ہے اور کوئی عزت والا نہیں. ہم کو ہمارے پاس ہماری جو انسان کی جو صفات ہیں، یہ صفات اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے صفات میں سے عطا کیے ہیں تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفت میں کیسا ہے. اب ہم بولتے کہ بھائی اللہ رحیم ہے. اللہ رحیم ہے تو کیسا رحیم ہے بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ رحمانیت کی صفت ہم میں رکھا، ہم لوگوں پہ رحم کرتے. رحمانیت کی صفت ہم میں رکھا، ہم لوگوں پہ رحم کرتے. اللہ کریم ہے بھائی، کرم کرنے کی صفت اللہ تعالیٰ ہم میں رکھا. اللہ ستار ہے بھائی، ستاریت کی صفت اللہ تعالیٰ ہم میں رکھا، گناہوں کو چھپانے والا. ہم بھی کئی لوگوں کے گناہوں ہم کو معلوم تھا انہیں بدمع کے چور ہے، لیکن اس کی چوری کرنے کی عادت ہم دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرتے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے صفات ہم میں رکھا، اس لیے رکھا تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے صفات کو جانیں
اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں ہمارے ذاتی صفات نہیں ہے، ہم تو ناقص ہیں صفات میں ہم ناقص ہیں، اللہ تعالیٰ کامل ہے، صفات میں اللہ تعالیٰ کامل ہے، ہم ناقص ہے، ہم کو دیا اللہ تعالیٰ سمجھنے کے لیے کہ تم دیکھو میں کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ایک صفت ہے اللہ تعالیٰ کی ٹن بولتے ہیں. اللہ کی ایک صفت ایک ٹن ہے. کیسی صفت ہے ٹن ہے؟ کیا ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ ایک ٹن ایک صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ رحمان ہے وہ تو ہم کو آئیڈیا ہے کیسا رحمان ہے. اللہ ستار ہے وہ تو ہم کو آئیڈیا اللہ ستار ہے. اللہ غفار ہے وہ تو ہم کو آئیڈیا ہے غفار ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ہم کو جو معلوم ہے وہ صفات کیونکہ ہم میں ہے اس لیے ہم اللہ کے صفات کو جان رہے. اللہ کی ایک صفت ٹن کی ہے وہ صفت کو ہم جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں رکھا ہم نے وہ صفت ہم کو نہیں معلوم. لیکن ایک مثال کے لیے ایسی کوئی صفت نہیں اللہ تعالیٰ کی، ایسی کوئی صفت نہیں اللہ تعالیٰ کی. لوگ بولتے ہیں اکثر عام طور پہ کہ بھائی اللہ کی صفات سے اپنا موازنہ کیسا کرتے آپ؟ اللہ دیکھتا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں تو اللہ کے برابر ہو گئے کہ آپ؟ نہیں، اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے ہم. لیکن اللہ تعالیٰ اپنی صفت ہم میں رکھا. ہم سنتے ہیں اللہ بھی سنتا ہے تو اللہ کے برابر ہو گئے کیا ہم؟ نہیں، اللہ کے برابر میں ہو نہیں سکتے اعوذ باللہ. لیکن اللہ تعالیٰ اپنی وہ صفت ہم میں رکھا تھا کہ جان سکے کہ اللہ سننے کی صفت کیا ہے. تمام کی تمام صفات اللہ تعالیٰ انسان نے رکھا تھا کہ بندہ جان سکے. ایک بندہ اپنی مخلوق سے اپنی ریت سے جو چیز چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے بندے سے وہ چاہتا ہے. تو تمام کی تمام عزت اللہ ہی کے لیے ہے. سبحان ذی العزت والعظمت، اور عظمت پوری اسی کے لیے، والحیبت والقدرت والکبریاء، قدرت والا اور سب سے بڑا پاک اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ ایسا کامیاب بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے. تمام کی تمام عزت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تمام کی تمام حیبت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، تمام کی تمام کبریاء اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ بالکل سب سے بڑا ہوتا ہے. اتنا بڑا نہیں، ہمارے گمان میں نہیں ہے، ہم گمان نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کیسا بڑا ہے. ہم گمان نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے بڑا ہے. ہم یہ بولنا ہے کہ اللہ اکبر، یعنی جو چیز ہمارے گمان میں نہیں ہے اس کا معنی ہے اللہ اکبر. اللہ اکبر بہت بڑا ہے، بہت بڑا. کتنا ایک لمٹ ہوتی، لمٹ نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنے کی. سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء. اس کے بعد کیا بولا ہے؟ سبحان الملک المعبود، سبحان الملک المعبود. پاک بادشاہ ہے اور معبود بمانا مالک کا ہے. یہاں پہ معبود کے معنی مالک کے ہیں. کیسا مالک ہے؟ اللہ تعالیٰ پاک ہے، بادشاہ ہے. بادشاہ کا مالک رہے گا. کیسا بادشاہ ہے؟ تمام جہانوں کا مالک ہے. اب ہم ہیں، ہم اتنے گھر کے مالک ہے. فلاں صاحب ہے، اتنے ایرے کے مالک ہے. اب آج سے 100 سال پہلے بادشاہ چلتی تھی، بادشاہ کا ایک ملک اتنا نہیں، اس کا بادشاہ، اس سے بڑا بادشاہ. ایک 200 سال پہلے انگریزوں کی حکومت تھی، وہ تقریباً 75% دنیا پہ انگریزوں کی حکومت تھی. اس کی جو کوئن تھی، کوئن کا اتنا ایریا بادشاہ ہے. ایک ایک ایریا کا ایک ایک بادشاہ تھا. لیکن اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا بادشاہ ہے. یہاں پہ معبود کا معنی بادشاہ کا معنی آ رہا، مالک کا معنی آ رہا. یہاں پہ معبود بمانے مالک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مالک ہے، تمام جہانوں کا مالک ہے. اور اس کی ملکیت میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اس کی ملکیت میں سے کوئی ملک کو چرا نہیں سکتا. اس کی ملکیت سے کوئی ملک کو چرا نہیں سکتا. ہماری ملکیت میں چوری ہونے کا خطرہ ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا مالک ہے جو اپنی ملک کی فکر کرتا ہے، اپنی ملک کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے ملک کو دیکھتا ہے ملک کیسی ہے. اور اللہ تعالیٰ کائنات میں ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عبث پیدا فرمایا. ربنا ما خلقت هذا باطلا، یعنی جب بندہ غور فکر کرتا ہے، دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے رب، تو نے اس کائنات میں کسی بھی شے کو عبث پیدا نہیں کیا. ربنا، اے میرے رب، ما خلقت هذا باطلا، یعنی یہ جو کچھ تو نے پیدا کیا ہے تو باطل پیدا نہیں کرا، غلط پیدا نہیں کرا، عبث پیدا نہیں کرا. ہر ایک کا مقصد ہے. ایک گنا لو،
جو پیدا کرنے والا ہے اس کو معلوم ہے، جو کارخانہ لگاتا ہے کارخانے والے کو معلوم رہتا یہ پلیئر کا کیا کام ہے، یہ اسکرو ڈرائیور کا کیا کام ہے. ارے بھائی 50 اسکرو ڈرائیور کی کیا ضرورت ہے، آپ کو 2 کا کام کرتا نا، تم کو نہیں معلوم. جب انجن کھلتا تو اس میں پورے کا پورے اسکرو ڈرائیور لگتے، کوئی نہ کوئی اسکرو ڈرائیور کہیں نہ کہیں لگتا. تم میکینک نہیں ہے، تم کو نہیں معلوم. جو میکینک ہوتا ہے، جو کارخانہ لگاتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے وہ کٹ پوری بہارت کام آنے والی ہے. ہمیشہ ہر اسکرو ڈرائیور ہر جگہ کام نہیں آتا، ہر اسکرو ڈرائیور ہر جگہ کام نہیں آتا، لیکن ہر اسکرو ڈرائیور کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے. اب باہر چلنے والا بولتا ارے کیا بیوقوف آدمی میں پورے 50 اسکرو ڈرائیور لگا کے پیسہ خراب کر دیا، جگہ خراب کر دیا، اس کو نہیں معلوم. انہیں بولنے والا بیوقوف ہے. کیوں؟ کیونکہ کارخانے لگانے والے کو معلوم ہے کہ اس کے 50 سے 50 اسکرو ڈرائیور کبھی نہ کبھی کام آنے والے ہیں. کہاں نہ کبھی یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہیں کو پیدا کرا، وہ کہیں کو پیدا کرا، اس کی کیا ضرورت تھی، وہ پانی کی کیا ضرورت تھی، مچھر کی کیا ضرورت تھی، وہ فلاں کی کیا ضرورت تھی، وہ تو ہم کو نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں جو غور فکر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا. جو غور فکر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے میرے رب تو نے کوئی چیز کو ابد پیدا نہیں کیا، ہر چیز کو پیدا کرنے کا ایک مقصد ہے اللہ تعالیٰ. تو سبحان کیا ہے، ہم کیا بولے تھے، سبحان الملک المعبود، پاک ہے خدا اور جو مالک ہے. سبحان الملک المقصود، سبحان الملک المقصود یعنی پاک ہے وجہ جو اختیار رکھتی ہے اپنے ملک پہ. اب ہماری ملکیت ہے، ہماری ملکیت سے ہم اختیار رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی ملکیت پہ اختیار رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے. اپنے ملک کے استعمال کا قدرت رکھتا ہے، اپنے ملک کو کیسے استعمال کرنا ہے، کس کو دینا ہے، کیسے دینا ہے، تمام کی تمام اختیارات رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے. تمام کے تمام اختیارات رکھنے والا اللہ تعالیٰ ہے، کوئی اور اختیار نہیں رکھ سکتا. جو مالک ہوتا ہے وہ مالک ہی اس کا مختار ہوتا ہے، اختیار کرنے والا ہوتا ہے. اسکرو ڈرائیور 50 لگایا بولے تو باہر والا آ کے میں لیتا ہوں بولے تو نہیں لے سکتا، باہر والا آ کے میں اسکرو ڈرائیور لے جاتا ہوں بولے تو میں لے کے جا سکتا. جو میکینک ہے انہیں دے سکتا، انہیں بول سکتا بچے کو وہ اسکرو ڈرائیور نکال، وہ اسکرو ڈرائیور نکال، وہ پلیٹ نکال، وہ پانا نکال. کیوں؟ اس کی ملکیت ہے، انہیں اس پہ اختیار دے سکتا. جو مالک ہوتا ہے وہ مالک ہی مختار ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے وہ مالک ہی مختار ہوتا ہے، وہ مالک ہی کی ملک کے اختیار میں ہوتی ہے، اس کے اختیار میں ہوتی ہے، جیسے چاہے استعمال کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پاک ہوگا، جو مالک ہے، جو مختار ہے، جو مختار ہے اپنے ملک پہ اختیار رکھتا ہے. ہم اللہ کی توحید بیان کر رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کیسا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کمال میں کیسا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کو سمجھ رہے نہیں، اللہ تعالیٰ کو جاننے کی ہم فکر نہیں کریں. اللہ تعالیٰ ہو گیا. ہم جو آیت پڑھے، ہم کون سی آیت ہے ہم جو پڑھ رہے ہیں پہلی رکعت دوسری رکعت میں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں عبادت کرو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا. کون پیدا کرے ہم کو؟ اس رب کی عبادت کرو، اس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اس نے تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا، تم کو پیدا کیا. اس رب کی عبادت کرو، تم سے پہلے والوں کو اسی نے پیدا کیا، اس رب کی عبادت کرو تاکہ تم متقی ہو جائے. لعلکم تتقون. ایسا کرو الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، یعنی وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا، زمین کو فرش بنایا، اور الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، اس نے آسمانوں سے پانی برسایا. وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس سے اس نے ثمر پیدا کیے، پھل پیدا کیے، فروٹس، ترکاریاں، یہ تمام چیزیں وہ بارش برسایا، یہ پیدا کیا. یہ کون کرنے والا ہے؟ یہ کون کرنے والا ہے؟
اس رب کو عبادت کرو جو تمہارے لیے تمام کام کرتا ہے، تمہارے لیے بارش برساتا ہے، تمہارے لیے رات پیدا کرتا ہے، تمہارے لیے پوچھ پیدا کرتا ہے، تمہارے لیے سبزیاں پیدا کرتا ہے، اس رب کو عبادت کرو۔ ہم اس رب کو پہچاننا ہی نہیں۔ کون ہے جو بارش کو برساتا ہے؟ کون ہے جو زمین سے اناج کو پیدا کر سکتا ہے؟ کوئی پیدا نہیں کر سکتے زمین سے اناج کو، کسی اختیار میں نہیں ہے۔ بیج ڈالنا ہمارے اختیار میں ہے، بیج ڈالنے کے بعد اس بیج کو جھاڑ بنانا اللہ کے اختیار میں ہے، اس بیج کو جھاڑ بنانا اللہ کے اختیار میں ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کہا یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں عبادت کرو اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ۔ کیسا ہے رب؟ وہ ایسا رب ہے جس نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا، زمین کو فرش بنایا، جس نے آسمان سے پانی برسایا، جس نے تمہارے لیے ثمر پیدا کیے۔ اس کے بعد کوئی ایسا ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یعنی اگر تم کوئی ایسی ایک آیت لا سکتے ہو تو لا لو، ایسی کوئی آیت تم لا سکتے ہو تو لا لو۔ اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہ لا سکتے کوئی آیت ایسی، کوئی ایسی بات تم پیش ہی نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ کے مناسب ہو، اللہ تعالیٰ کی بات کے برابر ہو، ایسی کوئی بات تم پیش ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ بولا ہے تو لا لو، مگر پھر اللہ تعالیٰ کر دیا تم لا ہی نہیں سکتے، پہلے تفعلوا ولن تفعلوا بولیے، تم لا ہی نہیں سکتے، کوشش کر لو، تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ایسے رب کی عبادت کرو، ایسے رب کو جانو۔ اگر ہمارا آدھا پہچان لیا تو اس کی تعریف کرنا، اگر کوئی ہمارے لیے کوئی کام کر رہا تو یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کی تعریف کریں، اس کا شکر ادا کریں، ہم ہمیشہ اس کے احسان مند رہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ احسان مند ہونا ہے۔ سبحان الملک المعبود، سبحان الملک المقصود، سبحان الملک الموجود، سبحان الملک المشہود، یہ ذات کی پوری صفات ہیں۔ جب وہ تعلیمات وہاں تک آئیں گے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء ذی الجلال والجمال والکمال، کیا ہے اس کے بعد؟ والجبروت، ذی الجلال یعنی جلال والا، کمال والا، یعنی تمام کی تمام صفات اللہ ہی کے لیے ہے اور کوئی صفت والا نہیں ہے۔ ہماری اپنی جتنی وسعت ہے، ہماری اپنی جتنی استطاعت ہے، ہماری جتنی قوت ہے، ہمارا جتنا ادراک ہے، ہم تمام کا تمام اللہ کے لیے رکھتے ہیں، اس کے شکر ادا کرنے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے، اس کو پہچاننے کے لیے۔ جب اس کو جان لیں گے، جب اس کو پہچان لیں گے تو پھر ربنا ما خلقت ھذا باطلا بولیں۔ جب بندہ ذکر کرتا ہے ٹھہرے ٹھہرے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، اور غور و فکر کرتا ہے بندہ، یہ سب کو نہیں ملتا۔ یہ جو اللہ کی جو صفات ہیں، یہ جو اللہ کی صفات اللہ تعالیٰ ہر ایک کے سامنے عیاں نہیں کرتے۔ جو بندہ غور و فکر کرتا ہے، جو اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ اسکول میں ایڈمیشن لیے تو اس کو کچھ ہوں گا، کچھ فکر کرے تو اس کو علم آئے گا، فکر نہیں کریں تو علم کہاں سے آئے گا؟ فکر ہم کرنا، ہم فکر کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے علم کو کھولتا، اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ کرتا، اللہ تعالیٰ ہماری سمجھ میں اضافہ کرتا، اللہ تعالیٰ ہم کو پھر اپنی جو اس کے جو صفات ہیں وہ صفات ہم کو سمجھاتا، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، بندہ میرے قریب آنا، میرے قریب آنا، میرے قریب آنا۔ بندہ اس وقت ایسے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کہ بندہ کام کرتا ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے کام کرتا ہے، دیکھتا ہے بندہ دیکھتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، بندہ چلتا ہے میں اس کے پیر ہو جاتا ہوں۔ کب ہوتے؟ اللہ تعالیٰ کب ہوتا؟ جب بندہ اللہ کو پا لیا، اللہ کو جو بندہ پا لیتا ہے، یعنی اللہ میں فنا ہو جاتا ہے، تب وہ مقام آتا، وہ مرتبہ آتا۔ حدیث غلط نہیں ہے،
حدیث غلط نہیں ہے، حدیث تو غلط نہیں ہے، لیکن بندہ وہاں تک نہیں پہنچتا. بندہ اللہ کی ذات میں فنا میں ہوتا. اللہ کی ذات میں فنا ہونا بولے تو غائب میں ہونا ہے. ہم ایسے ہی رہنا ہے، ہماری اپنی ذات پہ فرق نہیں آتا، لیکن ہم کو وہ احساس ہوتا، ادراک ہوتا، وہ ادراک ہونا، وہ احساس ہونا. اگر وہ ادراک ہو رہا، وہ احساس ہو رہا، تو یقیناً ہم پھر اللہ کے شکر گزار بندوں میں ہیں. اللہ تعالیٰ نعمتیں ہم کو جو عطا فرمایا، نعمتوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ واپس نہیں چاہ رہا. اللہ تعالیٰ بندے کے لیے چاہ رہا کہ اے بندے، میں جو تیرے کو نعمتیں دیا، ان نعمتوں کا احساس کر اور اس کا شکر ادا کر. اللہ تعالیٰ اور کچھ نہیں چاہ رہا. اللہ تعالیٰ بندے سے کوئی مطالبہ نہیں کر رہا. ہم دنیا میں اگر کسی کو کچھ احسان کرتے ہیں تو ہم اس سے کچھ خیال رکھتے ہیں کہ بھئی کل کے دن کچھ مسئلہ ہوا تو وہ میرے کام آئے گا. یعنی ہم بدلا چاہتے ہیں دنیا میں اگر کسی کو کچھ احسان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اجزا ہزار ہم پہ احسانات کیے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے احسان کا بدلہ نہیں چاہ رہا. اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہا؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا خالی کہ تم میرے احسانات کا احساس کرو اور اس کا شکر ادا کرو. شکر گزار بندے بن جاؤ، بس سے میرے لیے یہی کافی ہے. شکر گزار بندے بن گئے تو قیامت میں پھر میں دوں گا تم کو جنت میں، قیامت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جو رہنے والی ہے. ایسی جنت دوں گا جس کے نیچے دودھ کی نہر بہتی رہے گی، شہد کی نہر بہتی رہے گی، شراب کی نہر بہتی رہے گی. تم جو میوہ تصور کرو گے اللہ تعالیٰ وہ میوہ ہمارے سامنے رکھے گا. جو ہم جانور کھانا چاہیں گے، جو پرندہ کھانا چاہیں گے، اللہ تعالیٰ وہ پرندوں کو ہمارے سامنے پیش کرے گا. یعنی انسان جو گمان کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ گمان پہ دے گا، اس کے ساتھ ساتھ اس سے زیادہ دے گا. اس کو جو بندہ احسان کرتا ہے، احساس کرتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ مہینہ ہم پہ نازل کیا. اس میں ہم جو عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کی تمام عبادتوں کو ہمارے قبول کرتا ہے. لیکن عبادت میں یہاں پہ شیطان تو خیر ہے، لیکن اپنا ایک ہتھیار چھوڑ دے کے گیا ہوا ہے. اپنا ایک ہتھیار یہاں چھوڑ دے کے گیا. وہ ہتھیار کا کیا ہے؟ ریاکاری کا ہتھیار ہے. ریاکاری کا ہتھیار انہیں چھوڑ دے کے گیا، دکھاوے کا ہتھیار چھوڑ کے گیا. ہم عبادت تو پوری کریں لیکن عبادتوں میں اگر دکھاوا کر رہے ہیں، اگر ہم عبادتیں پوری کریں لیکن عبادتوں کی تشہیر کر رہے ہیں، تو پھر وہ ہتھیار رمضان میں تو پوری عبادتیں کریں، اس کا اجر تو ہم کو ملے گا، لیکن کل قیامت میں وہ ضائع ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم کس سے محفوظ رکھے. ہم کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری عبادتیں خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں، اخلاص جس میں ہو. یعنی ہر ہمارے چھوٹے سے چھوٹے عمل کا، بڑے سے بڑے عمل کا، ہر عمل کا ایک ہی مقصد ہونا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے. اللہ تعالیٰ ہم کو ہماری جو عبادتیں ہیں، ناقص عبادتیں ہیں، ہماری کوئی عبادت اللہ کے قابل قبول ہر کچھ بھی ہم پیش ہی نہیں کر سکتے، بول ہی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرما. لیکن ہم خالی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے مولا خالص تیرے لیے میں کرا، جیسا بھی اس کو تو قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ یقیناً ہمارے اخلاق کی نیت کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. ایک واقعہ جو ہے بالکل بولتے دیر ہو گئی شاید، میرے خیال سے بات ختم کر دیں گے انشاءاللہ. کہ ایک عورت تھی، ایک عبادت کرتی تھی ہمیشہ، اس کی نوکرانی بھی تھی. نوکرانی بولی کہ میں بھی عبادت کرتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں. تو تیرے کو کیا تھا نماز پڑھنے، کیا پڑھنا نماز میں؟ تو تیرے کو کیا تھا نماز پڑھنے، تیرے کو کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی؟ ایسا کچھ الفاظ بولتی انہیں، یہ پڑھ انہیں کیا سمجھی نوکرانی یہ پڑھنا ہے نماز میں. اب وہ پڑھنا شروع کر دی، تیرے کو کیا تھا، تیرے کو کیا تھا، تیرے کو کیا تھا. اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص کو دیکھا، اس کے اخلاص کو دیکھا، اس کی نظر میں کعبہ نظر آنے لگا. اس کو نوکرانی بولی میرے کو کعبہ دکھ رہا. مالکن پریشان ہو گئے، ایسا کیسا کعبہ دکھتا؟ نوکرانی بولی کعبہ دکھ رہا. مالکن بولی ایسا کیسا کعبہ دکھتا؟ مالکن نوکرانی کے بغل میں آ کے دیکھی تو اس کو بھی کعبہ دکھنے لگا. کیوں؟ اس کے عمل میں اخلاص تھا. اس کے عمل میں یعنی الہیت تھی، اللہ کا راضی کرنا مقصد تھا. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک چرواہا تھا، اللہ سے باتیں کر لے رہا. اے اللہ تو کہاں ہے کہ کیسا ہے کہ تو اگر رہتا تو مجھے روپ ٹنگا کرتا تھا، تیرے کو چوٹی ڈالتا تھا، میں تیرے بال سجاتا تھا، مطلب تیرے سے میں کام کرتا تھا، تیری بات کرتا تھا. موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، جلالہ کا موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ کے بولے اے بدبخت کیسی بات کر رہا تو؟ اللہ تعالیٰ کی تنگی کرتا تو، اللہ تعالیٰ کے بال ہے، اللہ تعالیٰ کی چوٹی ڈالتا تو. غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے. جلال میں آ کے انہیں خاموش بیٹھ گیا. موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، اس کو ڈرا دیا، ڈانٹ کے کوئی طور پہ بات کرنے کے اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ بولے اے موسیٰ
تم میرے بندے کو میرے سے دور کر دیے، تم میرے بندے کو میرے سے دور کر دیے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے اے اللہ میں تیرے بندے کو کیسا دور کرا؟ وہ ایک بندہ ملا رہا تمہارے راستے میں، بات کر رہا تھا، کیا بولا تھا؟ اے اللہ میں تیرے کو کنگھی کرتا ہوں، میں تیرے کو چوٹی ڈالتا ہوں۔ میرا بندہ میرے قریب تھا، بندہ کیسا گمان کرا، وہ حساب سے کام بات کر رہا ہوں لیکن وہ میرے لیے کر رہا، اس کے عمل میں اخلاص تھا۔ چھوٹی نہ ڈال سکتا انہیں، اللہ تعالیٰ کو بات نہیں ہے، لیکن انہیں گمان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ اے موسیٰ تم میرے بندے کو دور کر دیے۔ مسلسل غلط کام نہیں کرے، مسلسل نبی ہیں، شریعت کی حفاظت کرنا ہے، شریعت تو غلط ہے، اس کے کلمات جو ہیں بالکل کفریہ کلمات ہیں، لیکن وہ اللہ کے اخلاص میں کام کر رہا تھا، انہیں اللہ کی محبت کی بات کر رہا تھا، مطلب محبت میں جس کی محبت ہوتی ان کے بال سنوارتے، ان کے چاہتے، ان کو پاؤڈر لگاتے، ان کو اسکول لگاتے، یعنی جو کام کرنا ہے اس سے محبت کرتے اس کو کرتے، انہیں اللہ کی محبت میں بات کر رہا تھا بندہ اللہ کی محبت میں بات کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ بولے اے موسیٰ تم ہمارے بندے کو ہم سے دور کر دیے۔ تو ہمارا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہونا، اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تو جو حکم دیا ہماری استطاعت نہیں ہے، ہماری حیثیت نہیں ہے، تو ہم کو جتنی حیثیت ہے، جتنی استطاعت دیا اس کی حیثیت سے وہ استطاعت سے ہم تیرے کو راضی کرنے کی کوشش کریں تو قبول فرما۔ ہم نہ ویسی عبادت کر سکتے، ہم نہ ویسا حکم بتا لا سکتے، بس اپنے فضل و کرم سے ہمارا معاملہ فرما۔ ہم ہمیشہ اس میں لگے ہوئے رہنا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا الہی العظیم جو کچھ بھی کہا گیا ہے، جو کچھ بھی سنا گیا ہے، کہنے والے کو سننے والے کو دونوں کو سمجھ عطا فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما، اس ماہ مبارک کی برکت اور حکم کو مالا مال فرما، اسے رمضان اس کے روز جن میں روزے سے ملاقات کی، تراویح سے افطار سے سحر کی توفیق، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو ہمارے شیخ کو دونوں عالم میں مدد ممتاز رکھ، ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو رفاق میں ترقی عنایت فرما، انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستملہ عنایت فرما، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کے علمی روزی فیضان سے مالا مال فرما۔ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل الصلوات وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔